پاکستان کے اندر جب مہنگائی ہوتی ہے تو پاکستان کی عوام اٹھتی ہے. پاکستان کے اندر جب مہنگائی ہوتی ہے تو پاکستان کی عوام اٹھتی ہے. پاکستان کے اندر جب قدرتی آفات آتی ہے تو پاکستان کی عوام اٹھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں دنیا بھر میں کہیں گستاخی ہوتی ہے تو پاکستان کی مسلمان عوام اٹھتی ہے. صحابہ اکرام کی شان اقدس میں جب گستاخی ہوتی ہے تو پاکستان کی مسلمان عوام اٹھتی ہے. اور اٹھ کر کیا کہتی ہے؟ اٹھ کر پاکستان کے ان حکمرانوں کو جنہوں نے اپنے اوپر لیبل لگایا ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ان کو جگانے کی کوشش کرتی ہے کہ دنیا کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہو رہی ہے، صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. اٹھو اور ان ظالموں کافروں کو یہ کہو کہ کیوں یہ کر رہے ہو. اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، دیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. اس کے بعد میں سجاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے مختصر انداز میں اپنے موقف کا فلسطین کے عنوان سے اظہار کریں. جی پلیز. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خاکسار مرکز حویلیہ کے اندر تشریف فرما خاکسار ساتھی اور میرے سالاران، السلام علیکم. میں سالار شہر بلال حیدر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے لب کشائی کا موقع دیا. میرے خاکسار ساتھیوں، اقوام عالم جانتا ہے کہ اس وقت فلسطین کے اندر اسرائیلی جارحیت اور لشکر کشی نیتے فلسطینیوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. فلسطینیوں کے گھر، فلسطینیوں کے ہسپیٹل، فلسطینیوں کے میڈیکل سینٹر، فلسطینیوں کے ہسپیٹل اور سکولز تباہ و برباد کر کے رکھ دیے گئے ہیں. نہ صرف یہ کچھ بلکہ نیتے فلسطینیوں پر دستی بموں، آنسو گیس، لاٹھی چارج، نیتے فلسطینیوں، ماؤں بہنوں، بچوں، بیویوں، بیٹیوں کا قتل عام جاری ہے. انتہائی افسوس اور دکھ کی بات ہے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. اس کے پیچھے کون سی قوت کار فرما ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے. عالم کفر نے مسلمانوں کے اندر، پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر انہوں نے اپنے وار جاری رکھے ہوئے ہیں، اپنی سازشیں انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اب وہ مسلمان نہیں رہے. دنیا کے ایک کونے کے مسلمان کو اگر تکلیف ہوگی، دنیا کے دوسرے کونے کا مسلمان وہاں آ کر اس کی مدد کرے گا. اب ان کو پتہ چل چکا ہے، ان کی سازشوں کے وجہ سے ان کو اب پتہ چل چکا ہے کہ اب محمد بن قاسم مسلمانوں سے نہیں اٹھنے والا، اب سلطان صلاح الدین مسلمانوں سے نہیں اٹھنے والا. جو دنیا کے ایک کونے کے مسلمان کو اگر تکلیف ہوگی تو وہ وہاں پہنچے گا. ان کی سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں. ان کی سازشوں کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر مسلمان تقسیم ہو چکے ہیں. انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ان کی سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں اور ہم سمجھ نہیں پا رہے. آج نیتے فلسطینیوں کے اوپر گولہ باری ہو رہی ہے. اس کے پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم کفر برابر کا شریک ہے. انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ہم پھر بھی آج بھی عالم کفر کی جولی میں جا کے گرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دو، ہمیں امن دو. ہمارے نیتے مسلمانوں کے اوپر، چاہے وہ کشمیر کے اندر، چاہے وہ برما کے اندر، چاہے وہ فلسطین کے اندر، چاہے وہ چیچنیا کے اندر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی ان کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں. آج بھی ہم اقوام متحدہ کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں کہ جی ہمیں امن چاہیے، جبکہ علامہ مشرقی نے پہلے ہی کہا تھا کہ دستے بازو سے اگر کشمیر لینا ہے تو آپ کو دستے بازو سے لینا پڑے گا. یہ ٹیبل ٹاک اور گول میز کانفرنس سے حل ہونے والا نہیں ہے مسئلہ کشمیر. یہی مسئلہ امت مسلمہ کا ہے کہ اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ فلسطین بھی، چیچنیا بھی، بوسنیا بھی ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل ہونے والا نہیں ہے. اسے دستے بازو سے لینا پڑے گا. میں چلتا ہوں فلسطین کی طرف. جس طرح ڈیپلی ہمارے سالار شہر صاحب نے فلسطین کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کو شکست ہو گئی تو وہاں پر برطانیہ کا راج نافذ ہو گیا. برطانیہ نے وہاں پر قبضہ کر لیا. سالار شہر صاحب نے تو تھوڑا سا آپ کو بیک سے آپ کو بتایا تھا. میں پہلی جنگ عظیم کے بعد آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب برطانیہ نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا تو وہاں پر عرب مسلمان اور زیادہ تھے
اکثریت میں تھے جبکہ یہودی وہاں اقلیت میں تھے۔ اس وقت عالمی برادری کو یہ خیال پیدا ہوا، اس نے برطانیہ کو یہ کہا کہ آپ اس فلسطین کے اندر یہودیوں کے لیے قومی گھر کی تشکیل دیں۔ یہ پہلا سٹیپ تھا۔ عالمی برادری ایک غیر مسلم کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی فلسطین کے اندر، اس نے تناؤ پیدا کرنے کے لیے، اس نے جنگ پیدا کرنے کے لیے یہ بات گڑ دی کہ فلسطین کے اندر یہودیوں کے لیے قومی گھر کی تشکیل ہونی چاہیے۔ کس دنیا کے کسی کونے سے اس کی مخالفت نہیں آئی، لیکن وہاں جو عرب مسلمان تھے فلسطین کے اندر، ان کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان پہلی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ آپس میں مسلمان اور یہودی ٹکرانے لگ گئے، چھوٹی موٹی جنگوں کا آغاز ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 1920 اور 1940 کی دہائیوں میں جب یورپ کے اندر ہولوکاسٹ کی وجہ سے یہودیوں کا نقصان ہوا تو سب سے زیادہ یہودی جو تھے وہ فلسطین جا کر آباد ہو گئے، کیونکہ اس طرف یہودیوں کو یورپ کے اندر شکست ہو گئی تھی ہولوکاسٹ کی وجہ سے، وہ زیادہ نقصان میں تھے تو وہ مائیگریٹ ہو کے فلسطین چلے گئے۔ اس وقت بھی جب یہ لوگ فلسطین چلے گئے، اس وقت بھی اقوام متحدہ کو آرام نہ آیا۔ آج جس اقوام متحدہ کی گود میں یا ان کے پاس ہم جھولی پھیلانے کے لیے، امن کی جھولی پھیلانے کے لیے مسلمانوں کی خاطر جاتے ہیں، اس اقوام متحدہ کو ایک مرتبہ پھر تکلیف ہوئی۔ اس نے یہ کہا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دو۔ برطانیہ کو یہ کہا اس نے کہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو، ایک حصے کو اسرائیل اور دوسرے کو فلسطین کا نام دے دو۔ بڑے افسوس کی بات ہے، برطانیہ کی بات کو یہودیوں نے فوری تسلیم کر دیا۔ اقوام متحدہ کی بات کو برطانیہ نے اور برطانیہ کی بات کو وہاں جو آباد تھے یہودی انہوں نے تسلیم کر لیا۔ وہ جشن منانے لگ گئے۔ اس وجہ سے عرب ممالک جو تھے ان کو بڑی درد محسوس ہوا کہ فلسطین اب 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ وہی بات ہوئی، فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن وہاں کے جو عرب ممالک تھے فلسطین کے ارد گرد، انہوں نے اس بات پر احتجاج کیا، اپنا احتجاج پوری دنیا کے سامنے رکھا۔ جب یہ سارا منظر برطانیہ نے دیکھا تو اسے یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ ادھر کشمیر والی بات بھی، اس طرف بھی میں آؤں گا۔ جب 1947 کے اندر اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کی، مسلمان ممالک جو تھے فلسطین کی طرف اپنی لشکر کشی انہوں نے کر دی۔ فلسطین کے اندر بھی بربریت جنگ دوسری مرتبہ ایک مرتبہ پھر چھڑ گئی، اور برطانیہ نے جب یہ دیکھا کہ اب ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے، وہ خاموشی سے فلسطین کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہودی اور مسلمان جو 2 قوتیں ہیں یہ آپس میں ٹکرانے لگ گئی ہیں، اور فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں عرب بھی پہنچ آئے ہیں، تو وہ خاموشی سے، اسے پتا میرا گزارا یہاں نہیں ہونے والا، وہ یہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اسرائیلی جو یہودی تھے انہوں نے اسرائیلی ریاست کا اعلان کر دیا اور مسلمانوں پر جارحیت اور لشکر کشی کر دی۔ فلسطینی مسلمانوں کے بہت سارے علاقے اسرائیلی فوج نے ان پر قبضہ کر لیا، ایک طرف اردن کی سرحدیں، ایک طرف مصر کی سرحدیں۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو مصر کو اپنی فکر پڑی کہ یہ لڑائی ہماری طرف نہ آ جائے، اردن کو اپنی فکر پڑی کہ یہ لڑائی ہماری طرف نہ آ جائے۔ انہوں نے بھی اپنی فوجیں تیار کر لیں، وہ بھی اپنے دفاع میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو اسرائیل نے لشکر کشی کے ذریعے فلسطین پر اپنا قبضہ جما لیا، لیکن برطانیہ کے جانے سے پہلے جو اقوام متحدہ تھا اس نے تقسیم کا طریقہ کار یہ وضع کیا تھا کہ بیت المقدس جو شہر ہے یہ مسلمانوں کا اور اسرائیلیوں کا مشترکہ شہر ہوگا، یعنی کہ ایک جاتے ہوئے اس نے ایک یہ تنازع بھی چھوڑ جانے کی کوشش کی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ ہمارے مسئلے کو حل کر دے گا، کیسے حل کرے گا؟ ایک دفعہ عالمی برادری دباؤ ڈالتی ہے کہ جی فلسطین جو ہے اس کو یہودیوں کو وہاں پر قومی گھر دو، پہلی جنگ عظیم کی شکست کے بعد۔ پھر دوسری جب یہ ہولوکاسٹ کا دور آتا ہے وہاں پر یہودی آباد ہو جاتے ہیں،
پھر وہ وہاں پر جا کے کہتا ہے جی کہ آپ لوگ جو ہیں اسرائیل کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو، اور تیسرا وہ کہتا ہے بیت المقدس جہاں پہ مسجد اقصیٰ قائم ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول قائم ہے، اس کو یہودیوں اور مسلمانوں دونوں کے لیے اس کو وہاں پہ ان کا قائم مقام، ان کا صدر مقام بنا دو اس شہر کو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وقت کافی ہو گیا ہے۔ میرا یہ مقصد تھا کہ آج ہمارے حکمران جا کر اقوام متحدہ جاتے ہیں، فلسطین کشمیر کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے ہے، پہلے وہاں پر سپیچز ہوئی اقوام متحدہ کے اندر کشمیر کے مسئلے کے اوپر، پھر ہمارے ملک کے اندر جمعے والے روز تمام سرکاری سطح پہ، نجی سطح پہ 1 گھنٹہ کشمیر کے نام کیا جانے لگا، وہاں پہ بھی عوام کی بڑاس کو نکالا جاتا رہا کہ لوگ یہاں پہ احتجاج کر کے 1 گھنٹہ کشمیر کے نام کر کے ان کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر فلسطین کے حوالے سے بھی ہمارے جو حکمران ہیں وہاں جاتے ہیں، ایک روز جاتے ہیں فلسطین کے اوپر جا کر بات کرتے ہیں، دوسرے روز وہ واپس، دوسرے روز اس طرح ہوتا ہے فلسطین کے اندر امن ہو جاتا ہے، تیسرے روز وہ پاکستان پہنچتے ہیں، ہماری قوم ان کو پھولوں کے ہار پہناتی ہے، چوتھے روز پھر یہی سلسلہ ہوتا ہے فلسطین کے اوپر، پھر اسرائیلی دوبارہ سے لشکر کشی کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری کون سی خارجہ پالیسی ہیں؟ یہ ہمارا کون سا امن ہے جو ہم اقوام متحدہ میں لینے جاتے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتا امن؟ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں، ہماری ناقص خارجہ پالیسیوں کی وجہ سے، ہماری دوغلی پالیسیوں کی وجہ سے ہم مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن ہم سمجھ پھر بھی نہیں پا رہے۔ میں اس پلیٹ فارم سے، خاکسار طریقے اس پلیٹ فارم سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اقوام متحدہ کی طرف بالکل بھی آپ نے نہیں دیکھنا۔ یہ ہسٹری اس لیے فلسطین کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک طرف ادھر 1947 اور 48 کے درمیان فلسطین کا مسئلہ لگا ہوا تھا، ادھر کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ نے چھیڑ کر وہاں پر بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ دیے۔ ایک ہی دہائی میں یہ دونوں سلسلے ہم پر، مسلمانوں پر تھوپ دیے گئے، یہ لڑائیاں آج تک جاری ہیں۔ اقوام متحدہ کی طرف میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ نہ دیکھو، اپنا ایک پلیٹ فارم بناؤ، جس طرح اس سے پہلے ہمارے اکابرین اس کی کوشش کرتے رہے ہیں، اپنا ایک پلیٹ فارم بناؤ، متحد ہو جاؤ وہاں پر، اور پوری دنیا پر اللہ کا یہ جو پیغام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، اسے عام کر دو تاکہ مسلمانوں کا قتل عام رک سکے۔ پوری دنیا میں اسلام وہ واحد مذہب ہے جو امن کا مذہب ہے، پوری دنیا میں امن کا مذہب اسلام ہے، تو پھر یہ یہود و نصارہ جو پوری دنیا میں فساد برپا کیے ہوئے، یہ اپنے آپ کو امن کا داعی کہتے ہیں۔ یہ تو حیرت کی بات ہے۔ یہاں پر پاکستان کے حوالے سے بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پاکستان کے اندر جب مہنگائی ہوتی ہے تو پاکستان کی عوام اٹھتی ہے، پاکستان کے اندر جب مہنگائی ہوتی ہے تو پاکستان کی عوام اٹھتی ہے، پاکستان کے اندر جب قدرتی آفات آتی ہے تو پاکستان کی عوام اٹھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں دنیا بھر میں کہیں گستاخی ہوتی ہے تو پاکستان کی مسلمان عوام اٹھتی ہے۔ صحابہ اکرام کی شان اقدس میں جب گستاخی ہوتی ہے تو پاکستان کی مسلمان عوام اٹھتی ہے، اور اٹھ کر کیا کہتی ہے؟ اٹھ کر پاکستان کے ان حکمرانوں کو جنہوں نے اپنے اوپر لیبل لگایا ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ان کو جگانے کی کوشش کرتی ہے کہ دنیا کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہو رہی ہے، صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ اٹھو اور ان ظالموں کافروں کو یہ کہو کہ کیوں یہ کر رہے ہو۔ میں یہاں پر پاکستان کی عوام جو کچھ کر سکتی ہے وہ اس نے کیا ہے اور کر بھی رہی ہے۔ تو کافی اور بھی مقرر ہیں جن کو وقت دینا ہے، تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شاید میری جو تقریر ہے یا اسپیچ ہے اس کے دوران اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جی سجاد صاحب جنہوں نے بہترین انداز کے ساتھ اپنا موقف آپ کے سامنے رکھا۔